میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کے معنی آتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں میں ہیں، موحدین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرتوں سے واقف ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں اور اس کی قدرت سے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں سوائے اس کے کوئی کام آنے والا نہیں، سوائے اس کے کوئی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ کوئی مسائل پریشانی کے آ جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر ظاہری طور پر کوئی اسباب بن رہے ہیں تو وہ بھی من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی اسباب بھی پیدا نہیں ہو سکتے، کوئی مصیبت ہٹ نہیں سکتی۔ تو ہمارے ایمان کے اعتبار سے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے رجوع اس کی طرف ہونا جو ان مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مصیبت پریشانی آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اس مصیبت سے، پریشانی سے بچنے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ہم کو بتلایا وہ عمل تو یہ تھا کہ مصیبت اور پریشانی آ گئی تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اور 2 رکعت یا چند رکعت پڑھ کر دعا کرنا، اور دعا کر کے پھر اپنی اور کوششوں میں لگنا، یعنی پہلے اس کام کو، اس مصیبت کو اللہ کی طرف رجوع کر دینا، یہاں تک کہ کبھی بادل آ جائے اور بہت گھنا بادل، جیسے سیاہ بادل ہم کہتے ہیں، ایسے کوئی سیاہ بادل چھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اللہ سے رجوع ہوتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، پچھلی امتوں پر تو نے بادلوں کے ذریعے سے بھی عذاب نازل فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل بھی عذاب کی شکل میں ہمارے پاس آ رہا ہو، اے اللہ اس بادل کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، آپ کی امت والے ہیں، اور اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ کے امتی ہیں، لیکن ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ہم پہلے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، ہم وہ عمل نہیں کرتے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سوال کر رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے جو ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا اور ساری مخلوقات کا شہنشاہ انسان کو بنایا اور انسان کے اندر شاہانہ صفت رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیل، بھینس، گائے وغیرہ، بکریاں، یہاں تک کہ سانپ بھی، سانپ کا بچہ بھی جب انڈے میں سے نکلتا ہے تو اپنی غذا کی تلاش میں نکال جاتا ہے۔
بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتا ہے، کوئی پکڑ کے اس کو لے جا کے اس کی ماں کے تھن کے پاس نہیں پہنچاتا، وہ خود بھاگتے ہوئے اپنے ماں کے تھن کے پاس جاتا ہے. کیسا معلوم اس کو جی کہ یہ میری غذا کی جگہ ہے، مجھے یہاں سے غذا ملے گی. اور پیدا ہوتے ہی وہ چلنے پھرنے ناچنے کودنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں انسان کا شاہانہ مزاج یہ ہے کہ وہ صاحب 2-3 سال تک اپنے ماں باپ سے پوری خدمت لیتے ہیں. جی بھوک لگی اٹھ کے نہیں لیتے، بلکہ پڑے پڑے روتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پلاؤ، جی بھوک لگی ہے کھلاؤ. استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں پڑے پڑے، اب ماں باپ دھلاؤ. یہ شاہانہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، شاہانہ مزاج اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. اور کیا کر رہے جی تم؟ مسجد میں بیٹھے سمجھ بھی نہیں آتا کیسی مجلس ہے یہ؟ تو شاہانہ مزاج کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑے رہتے ہیں اور پڑے پڑے اپنی خدمت لیتے ہیں. جب چلنا شروع کرتے ہیں تو خود نہیں شروع کرتے، باپ ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، ماں ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کو محبت کرنے والا دل عطا فرمایا، جو ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. جذبات اور احساسات رکھنے والا دل عطا فرمایا، اور اسی جذبات اور احساسات والے دل کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں فطرت میں یہ ہے وہ یہ ایک دوسرے سے تعلق جوڑتا ہے، اکیلے پن سے دور رہتا ہے، میل جول کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسا دل اور ایسے احساسات اور جذبات دیتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرتا ہے، تاکہ زندگی میں کچھ افراد آئیں اور ان کی وجہ سے زندگی اچھی طرح گزرے. تو اب آدمی دوسرے سے اپنے روابط پیدا کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے سے جتنے روابط پیدا کرتا ہے اس روابط میں اس کے اپنے اغراض ہوا کرتے ہیں. اب ایک دوسرے سے روابط میں، تعلقات میں میاں بیوی کا تعلق ہے، جی نکاح کے ذریعے سے دونوں کے اندر جوڑ پیدا ہو گیا، تعلق پیدا ہو گیا، اور ایسا مضبوط تعلق ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہارے دونوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر اتنی قربت ہوتی ہے کہ وہ تمہارا لباس ہوتے ہیں اور تم ان کا لباس ہوتے ہو. اتنی قربت، اتنا تعلق ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر محبت سے اپنی بیوی کو ایک نوالا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوشی میں مسکراتے ہیں. یہ دونوں کے اتنے بہترین تعلقات پر. اسی طرح سے بیوی اپنے شوہر کو کھلاتی یا شوہر اپنے بیوی کو کھلاتا ہے پیار سے، محبت سے، تو ان کے دونوں اس محبت والے تعلق کو دیکھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اتنا مضبوط تعلق ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو اس تعلق میں شوہر کے تعلقات اور اغراض بیوی سے ہوتے ہیں اور بیوی کے اغراض شوہر سے ہوتے ہیں.
شوہر کی غرض اور ضرورت اس کی بیوی ہوا کرتی ہے. بیوی شوہر کے لیے، مرد کے لیے ایک ضرورت ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بھی گھر بسے، اکیلا پن نہیں، اکیلے زندگی نہ گزاروں. اکیلے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دل جنت میں نہیں لگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور جنت کا لباس آپ کو دیا گیا. جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے حلال کر دی گئیں، سوائے گندم کے درخت کے. ساری چیزیں حلال کر دی گئی. جنت